عمران میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا، رسولا من انفسہم، اور ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تمہارے لیے وہ نبی آئیڈیل بن سکے، آدرش بن سکے، نمونہ بن سکے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور اس نبی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تختے قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، درود اس پر سلام اس پر، سلام اس پر، درود اس پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صدر محترم، ناظم اجلاس، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام کافی پہلے اس پروگرام کی تاریخ متعین ہوئی تھی،
اور اسحاق بھائی جو اس پروگرام کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے 1 سال پہلے ہی سے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مجھے آج کے اس پروگرام میں آنا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کب کس کے ساتھ کیا حالات ہو جائیں کوئی نہیں جانتا۔ اور میری اپنی سچویشن یہ ہے، کل رات میں گجرات کے واپی میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں سے ٹرین پکڑ کر کے ممبئی آیا، صبح ممبئی کی فلائٹ سے بنارس سے سیدھے مدرسے کے بعد چونکہ آج کے اس پروگرام میں آنا تھا اور بنارس مغل سرائے سے صرف ایک ہی ٹرین تھی اس روٹ کی، برہمپترا ایکسپریس، اس ٹرین کو پکڑنے کے لیے میں بائک سے اپنے مدرسے سے اسٹیشن کے لیے نکلا۔ 5 منٹ کی دیر ہو گئی اور ٹرین میری آنکھوں کے سامنے سے نکل گئی۔ اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی فلائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، اور میں اسٹیشن ہی پر بیٹھا تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہاں سے میں 4 ویلر کے ذریعے، کار کے ذریعے آؤں۔ گوگل پر میں نے چیک کیا 650 کلومیٹر کا سفر، اور گوگل کے مطابق 12 سے 13 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کے، چونکہ مسلسل سفر میں تھا، رات میں بھی 1-2 گھنٹہ ٹرین میں جو سویا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ سفر کرنا تھا۔ اللہ کی توفیق سے مسلسل 12 گھنٹے سفر کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے آپ کے سونا کوڑ کے علاقے میں پہنچا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اور آپ حضرات کی محبت ہے کہ اتنی رات کے باوجود آپ حضرات منتظر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت ساری بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں مجھ سے پہلے مقررین نے بیان کی اور جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان میں جو باتیں صحیح ہوں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے بے شمار نبیوں میں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کا پیروکار بنایا۔ دنیا میں آج لاکھوں مت ہیں، سمپردائے ہیں، مذہب ہیں، دھرم ہیں، ان کی اپنی اپنی اپاسنا اور پوجا کی پدھتی ہے، طریقے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام سے نوازا، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توحید سے نوازا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور چیز کے اوپر احسان نہیں جتایا، کسی اور چیز کا نام لے کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز تم کو دے کر کے تم پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر۔ اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے اندر بھیجا، رسولا من انفسہم، اور ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے۔ تم کھانا کھاتے ہو، میرا نبی بھی کھانا کھاتا ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو، میرا نبی بھی بیمار ہوتا ہے۔ تمہیں دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، میرے نبی کو بھی دنیا کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تم ہی میں سے، تاکہ تمہارے لیے وہ نبی آئیڈیل بن سکے، آدرش بن سکے، نمونہ بن سکے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور اس نبی کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں۔
اللہ نے اگر صرف قرآن کو اتارا ہوتا، قرآن کو تم پر تو لیتے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ وہ نبی قرآن کی تھیوری بھی پڑھاتے تھے، وہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنایا بھی کرتے تھے اور قرآن پر عمل کر کے بھی دکھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی تمہیں پوتر کرنے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں صاف کرنے کے لیے آیا تھا۔ تمہارے اندر بہت ساری گندگیاں تھی، تم شراب پیا کرتے تھے، تم زنا کیا کرتے تھے، تم مردار کھایا کرتے تھے، تم غیر اللہ کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، تم اپنی سوتیلی ماں سے شادی تک کر لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تم جوا کھیلا کرتے تھے، تم حرام کھایا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے آ کر کے تم کو پوتر کر دیا، تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام گندگیوں سے نکالا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نبی کا تیسرا کام یہ ہے، وہ نبی تمہارے لیے ٹیچر بن کر کے آئے، تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے، وہ قرآن کے ٹیچر بن کر کے آئے، وہ حدیث کے ٹیچر بن کر کے آئے۔ ہمارے نبی ٹیچر تھے، معلم تھے، آپ نے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ یہ الگ بات ہے، جس نبی کو اللہ نے ٹیچر کہا، معلم کہا، اور جس نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیت اقرا کے ذریعے نازل ہوئی کہ اے نبی آپ پڑھیے، اس نبی کے امتیوں کا حال آج کیا ہے؟ آج بھارت کی سرزمین پر، آج بھارت کی دھرتی پر مسلمان دنیا کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے اور دین کی تعلیم میں بھی بہت پیچھے ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، ڈھنگ کے اسکول نہیں، ڈھنگ کے مدرسے نہیں، کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک، اور ویسٹ سے لے کر کے ایسٹ تک، اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک مسلمانوں کی پہچان ہے بریانی کی اور کباب کی اور پراٹھے کی اور طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزوں سے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے علاقے کھانے پینے کے شوق سے پہچانے جاتے ہیں۔ مسلمان تعلیم کے لیے، کوچنگ سینٹر کے لیے، اداروں کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت کم جانا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی معلم تھے، ہمارے نبی ٹیچر تھے، ہمارے نبی دنیا کو تعلیم دینے آئے تھے، دنیا کو جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی دینے آئے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اس نبی کا مقام یہ ہے، اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کروایا کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آئے گا تو تم میرے آخری نبی کو فالو کرو گے، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے آخری نبی کا سپورٹ کرو گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں نے تم کو اپنی کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبی بنایا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات پر حامی بھرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جاتا، اگر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اگر اللہ کے آخری نبی آ جاتے تو اس نبی کو بھی ہمارے نبی کی پیروی کرنا پڑتا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا۔ آج لوگ اپنے بزرگوں کی بات پر، اپنے پیروں کی بات پر، اپنے اماموں کی بات پر، اپنے بڑوں کی بات پر اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی۔
حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، تورات کے اس نسخے کو زمین پر ڈال دیا اور فوراً ادب کے ساتھ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی کیسے چلے گی میرے بھائی؟ اس لیے بات نوٹ کر لو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو اللہ کیا کامیاب ہونا ہے، اللہ کے جہنم سے بچنا ہے، تو اسے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور آپ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائی۔ ہم جانتے ہیں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے کدھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے، آپ کی اچھا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم ایسا آ جائے، ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، ان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے دل کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا میرے پیارے بھائی۔ پورا قرآن آپ اٹھائیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کہا یا موسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہا یا عیسیٰ۔ داؤد علیہ السلام کو پکارا، کہا یا داؤد۔ لیکن پورے قرآن میں کہیں پر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔
اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھی پکارا یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، یہ عظمت ہے اس آخری نبی کی، یہ مقام ہے اس آخری نبی کا۔ اس نبی کا مقام تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں، وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت کو میں نے دیکھا۔ فحانت الصلاۃ، اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا، وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بیٹے پیدا ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا۔ ہاں ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ نے پرورش کی تھی۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ، اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا، اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ جب حضرت زید جوان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ، میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے، آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے نبی جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اے نبی ہمارا حکم ہے، آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یہودیوں نے، منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ صحابیوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے، تمہارے نبی پر کوئی اعتراض کرے، تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے، نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی